بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ایک بہت بڑی خوشی اور ایک بہت بڑا پروگرام آپ کے ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کلام پاک پہاڑوں کو دینا چاہا، آسمانوں کو دینا چاہا، زمین کو بھی پیش کیا، لیکن اس کا مقام و مرتبہ، اس کی قدر اور منزلت ایسی ہے کہ سب اس کی ذمہ داری کو لینے سے عاجز آ گئے، نہیں ہے کسی کے بھی بس میں۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ یہ پہاڑ، آسمان، زمین، ان کا بس کا بھی رہا کہ قرآن کریم کو لیں اور اس کا ادب احترام کو باقی رکھیں اور اس کی قدر و منزلت کے مطابق اس کی قدر کریں، ان کا بس کا نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قرآن عطا فرمایا، انسان کے دل میں اللہ نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے۔ یہ انسان کے لیے، اس کے مرتبے کے لیے بڑی بات ہے کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن کریم عطا فرمایا اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے ایک ایمانی بچہ، نورانی دل، اس کے اندر اللہ نے اس قرآن کریم کو اتارا۔ یہ اس قرآن کریم کی عظمت کی بات ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اصل میں حفاظت کا جو سلسلہ اللہ نے جو قائم کیا ہے نا، وہ یہی ہے کہ یہ معصوم بچے جو ہماری آپ کی نگاہ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن اصل میں یہ اللہ کے سپاہی ہے۔ یہ وہ اللہ کے سپاہی ہیں جنہوں نے اللہ کے اس عظیم کلام کو، اس کی حفاظت اور حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی نگرانی، جس فوج اور جس سپاہی کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، وہ یہ بچے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے، سمجھیے اس نقطے کو سمجھیے کہ کہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کلام عظیم کی حفاظت کے لیے بہت بڑی فوج ہونی چاہیے تھی۔ اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جسے تم بڑی بات سمجھتے ہو، میرے لیے وہ چپ کے بھر کی بات ہے۔ میں اگر کسی چیز کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں تو بیت اللہ کو ڈھانے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا اور ابابیل سے وہ کام انجام دلوایا گیا کہ جو آج کے میزائل کام نہ کر سکے۔ جی، یہ بم تو بعد میں بنے ہیں، میزائل تو بعد میں بنی ہے، یہ بندوقیں تو بعد میں بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ابابیل چڑیوں سے لے لیا۔ کتنے ہزار ہاتھی تھے جو کعبہ کو ڈھانا آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے معمولی چڑیے سے اس حاجی کو نیست نابود کر دیا۔ فجعلهم كعصف مأكول، ان کو ایسا ریزہ ریزہ کر دیا کہ وہ پہچان میں بھی نہیں آتے تھے یہ حاجی ہی ہے کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اقدام اس لیے قائم کیا کہ جس کو تم بڑی بات سمجھتے ہو، میرے لیے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تم اگر نہیں کر سکتے ہو تو میں تو بچوں سے اس کی حفاظت کرنا ہوں۔ ہمارے سامنے ایک بچہ ہے ماشاءاللہ، وہ ابھی اپنا آخری سانگ سنائے گا اور اس کے لیے میں مولانا محمد صاحب کو بہت اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے صاحبزادے بچے جو بات کریں ماشاءاللہ ہی بہت بن کیا ہے۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اسی وجہ سے کہ ایک طالب علم ان کو میں آپ کے سامنے کروں۔ ان کا وقت بہت زیادہ ہو گیا، ورنہ ہمارے ذہن میں اتنا ہے کہ بہت بڑا جلسہ کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کے یہاں جمع ہونا ہے، کسی ایک بچے کی تلاوت کرنا، یہ بھی بہت بڑا جلسہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیا نام ہے؟ محمد عیان۔ میں ایک طالب علم محمد عیان سے درخواست کر رہا ہوں، وہ آپ کے سامنے تلاوت پیش کریں گے۔ محمد عیان۔
तो जीशान ही हावी हो गया। जिस बच्चे का तौर हुआ है उसका नाम जीशान है, वो खुश नसीब आपकी जीशान हो गया। अब तक तो वो जीशान ना हो नसीब आपकी जीशान हो गया। तो मैं आपकी जीशान से दरखास्त करूँ वो तशरीफ लाए, अपने आखिरी सबक सुनाए। मेरे भाई मैं अर्ज करूँ हमारे मदारिस पर काफ़ी बड़ी मेहनत करते हैं। ये जो बच्चा आपके सामने आ रहा है हकीकत में ये मदरसे में मकसद में मेहनत का एक नतीजा है। हम कहते हैं मदरसे में क्या पढ़ाई हो रही है, ये है बाहर जब हम मदरसे में आते हैं मदरसे में देखते हैं तो ये कहने से पहले कि मदरसे में क्या पढ़ा है, हम अगर मदरसे में आके देखेंगे, मदरसे के अहवाल को देखेंगे, मदरसे के हालात को देखेंगे, इन सब्जियों में और कैसी बेचारगी के अंदर ये तलब अपनी जरूरियात और अपनी नफ्सियात को मलिया मेल करके बोरिया बिस्तर पर रूखा सूखा खाकर और कैसे बेचारे वक्त गुजार कर अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, इस दीन को, इस शरीयत को, इस कुरान को पढ़ रहे हैं। अगर हम दिल के आंसू से देखें तो यकीन जानिए आंसू निकले बगैर जो है वो हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। कल परसों हमारे यहाँ पे बच्चा तालिब इल्म दाखिला होने वाला था, उसको बुलाया हमने, तो मैं उनको कह रहा था कि आप मदरसे को किस हिसाब से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मदरसे हमारे दीनी शरीयत के मेले हैं और ये है वो है। तो उनके बच्चे ने नाज़िल खाने के लिए पढ़ गया था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको मालूम है कि आपके बच्चे ने पढ़ाई के लिए नाज़िल में पढ़ा, कैसा पढ़ा हुआ है मालूम है। तो उनके इस जवाब पर मैंने उनसे कहा अगर आपका बच्चा स्कूल पढ़ रहा होगा और मैं आपसे पूछता कि आपकी बच्चे की पोजीशन क्या है, तो आप फौरन बताते कि मेरा बच्चा इस पोजीशन पर आता है, फर्स्ट पर आता है, फर्स्ट पोजीशन लेके आता है, सेकंड आता है, कैसी उसकी वहाँ क्वालिटी है स्कूल के अंदर, आप सारी बात बता देते। आपने मदरसे की कोई बात नहीं बताई, इसका मतलब ये है कि आपको मदरसे में दिलचस्पी नहीं। फिर मैंने उनको एक बात वाज़ेह की, हमारे मदारिस मकातिब और आपके स्कूल और कॉलेज, मैंने कहा ज़मीन आसमान का फर्क है, मेहनत होगी। मैंने उनसे अर्ज किया आपके बड़े से बड़े स्कूल या कॉलेज के अंदर जितनी मेहनत होती होगी, जितनी मेहनत होती होगी, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे मकसद की छोटी क्लास में मेहनत होती है। बड़ी क्लास की बात नहीं, छोटी क्लास की बात। और मैंने उनको मिसाल दी, आपके स्कूल की एक क्लास में बच्चे हैं 50-60, ठीक है, उन 60 बच्चों का एक ही सबक होता है। मास्टर जी 60 मरतबा नहीं समझाते, एक ही मरतबा समझाते हैं बोर्ड पर और वो सबके समझ में आ जाती है। यहाँ हमारे पास अगर 25 बच्चे हैं तो 25 बच्चों के सबक अलग अलग, 25 मरतबा सुनिए। 25 में से 10 बच्चे ऐसे थे जिनको सबक आती था, उनको फिर हमने याद करवाया, उनसे कहा भाई याद कर जाओ, फिर आए वापस। 25 और 10 कितने हो गए? 35। ये 35 बच्चों में एक साथ हुआ। फिर ये अपना सपनत पारा सुनाएंगे, वापस जाकर फिर आएंगे सपनत पारा सुनाने के लिए। 35 तो पहले थे, 25 फिर जोड़ी, कितने हुए जी? हाँ जी 60 हो गए। फिर यही 25, अगर इनमें से किसी को पारा याद नहीं निकला उसको अलग से याद करवाना पड़ेगा, वो फिर याद करके लाएगा। जितनी मरतबा आप जोड़ के चले जाओ, फिर सबके सबक अलग अलग, सबका मसला अलग अलग, सबको समझाना अलग अलग। मैंने यहाँ हम 1 घंटा पढ़ाते हैं, 1 घंटे में हमारी ये कैफियत हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है, किसी से बात करने को जो है मन नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। और एक आपके मास्टर जी हैं जो नमाज़ी मिजाज है, बड़े आराम से 2 हाथ में लिया, बोर्ड पर लिखा, समझाया और सब बच्चे समझ गए। मैंने कहा हमारी मेहनत को स्कूल की और कॉलेज की मेहनत से मत जाना आप, वहाँ तनख्वाह ज़्यादा मेहनत कम, हमारे यहाँ मेहनत ज़्यादा तनख्वाह कम। हमारी तनख्वाह तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथों में है, क्या है वो इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। ये 1000 मेहनत जो हम कर रहे हैं ना,
وہ اس کی تنخواہ نہیں مل رہی. یہ تو جو انہوں نے اپنا وقت کیا ہے اس وقت کے کچھ چند پیسے ہیں کہ آپ اپنے وقت کے مطابق تھوڑا سا رکھ لیجیے, آپ بھی اپنا خرچہ چلا لیں. یہ محنتوں کا اجر نہیں ہے, محنتوں کا اجر تو اللہ کے یہاں ہے. بہرحال یہ آپ کا مکتب مدرسہ جامعہ مدنیہ نائی کی گھڑی میں جو چل رہا ہے اس میں بھی بڑی محنت ہو رہی ہے ماشاء اللہ. تقریباً 25 سے 30 بچے یہاں قیام و کام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. 3 اساتذہ کرام یہاں پڑھا رہے ہیں ماشاء اللہ, محنت کر رہے ہیں. انہی محنتوں کا نتیجہ ہے جو ایک طالب علم یہاں ہمارے سامنے موجود ہے, حافظ خان جو صاحب جاتے ہیں حضرت مولانا جان محمد صاحب کے, اس کے لیے بھی مبارکباد, بچے کے لیے بھی, اور اس وجہ سے بھی ہوا رواں حضرت مولانا جاوید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے, ان کے لیے بھی مبارکباد, اور جتنے بھی سامعین مہمان کرائم میں تشریف فرمائے ان کے لیے بھی مبارکباد. میں محمد ذیشان سے درخواست کر رہا ہوں وہ اپنا آپ سے قل
بہت مبارک ہو ماشاء اللہ. قرآن کریم مکمل ہوا. آپ بھی سبق سنایا ابھی پہلے, اور میں زبیر صاحب سے جو تشریف لائیں اور مولانا حافظ عبداللہ صاحب ہمارے بڑے حضرات موجود ہیں, تشریف لائیں. اور جی وہاں سے سب پڑھیں. اچھا سب تشریف لگی دستاویزی پیش کی جائے گی. ہاں سبھی سب تشریف لگے. سبھی حضرات کو بہت بہت مبارکباد. ماشاء اللہ. ارے واہ بھائی, خوش قسمتی ہے کہ بچے کے دادا محترم بھی یہاں موجود ہیں. ماشاء اللہ ان کے لیے بہت بہت مبارکباد. ان کے رشتہ مبارکباد. بہت بہت ہمارے جو اس مدرسے کے رہبان ہیں مولانا جابر صاحب جن کی محنتوں کے نتیجہ ہے. میں چاہتا ہوں حضرت تشریف لائیں اور حضرت کوئی مالک بنائے. جی جی آپ کا ادب احترام ہے. ماشاء اللہ. اچھا حضرت مولانا استاد کے لیے جوڑا وغیرہ. جی حافظ شمیم صاحب جو بچے کے استاد ہیں ان کے لیے ماشاء اللہ. حافظ شمیم صاحب کے درخواست میں نصیب ہے. حافظ شمیم صاحب کے لیے بچے کی طرف سے تھوڑا نذرانہ اور استقبال. جزاک اللہ. آپ کی محنتوں کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اچھا مولانا عارف صاحب ان کا انعام مولانا کو دے دیں گے. عارف صاحب مولانا
مجلس کا اختتام ہے دعا فرمانے کے لیے یہ بچے کے دادا کی طرف سے حضرت کے لیے اللہ رب العزت آپ کو برکت دے۔ جی یہ ساری محنت جو ہے وہ بچہ حاضر ہو گیا اور اس کے لیے بچے کو کچھ نصیب کی بات یہ کہ پوتا ان کے پوتے کے پروگرام میں دادا موجود ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے دادا حضرت کو جو ہے مانا پر حکیم صاحب کی طرف سے تمام بچوں کے لیے جن کے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ، دعا فرما رہے ہیں اچھا بہت اچھا بھائی استقبال ہے، یہ تو ہم اپنے دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ان حافظوں کے لیے جو فضیلت ارشاد فرمائی ہے، جو اللہ کے یہاں ان کا انعام اکرام اور استقبال ہے، اس کے لیے تو ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ اس کا کوئی خیال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہو، تو بہت بلند اور بہت عظیم ہے اللہ کے یہاں، بہت بڑے بہت بڑے بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بہت مبارکباد ماشاء اللہ۔ بھائی تاریخی پروگرام ہو گیا، اتنے بات تو شاید اسے آدمی سے تاریخی پروگرام ہو گیا، سبحان اللہ۔ میں اب آپ کے سامنے مولانا جاوید صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات آج کے پروگرام سے متعلق اور کچھ اپنی بات آپ سے کہنا چاہیں گے۔ مولانا جاوید صاحب سے درخواست تشریف لائیں۔ ہمارے مہمان قاری ارشد صاحب تشریف لائے اور یہ ساتھ میں بچہ حافظ قرآن ہوا ہے، ان کے دادا بھائی میں تشریف لائے اور قاضی زبیر صاحب ہمارے جتنے بھی احباب انہیں بھی بڑی خوشی ہوئی کہ اس تقریب میں آپ نے شرکت کی۔ یہ بچہ ماشاء اللہ بہت سلیم ہے اور بہت کم وقت میں اس نے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ الحمدللہ تقریباً اس مدرسے سے اب تک 40 سے زائد بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں اور جن میں تقریباً 4 یا 5 بچے یتیم تھے، 2 بچے ایسے بھی حافظ قرآن ہو چکے ہیں۔ اس مدرسے میں الحمدللہ مجھے اس بات کے اوپر فخر بھی ہے کہ ایک بچہ جس نے شروع میں حفظ کرا تھا اس مدرسے میں قرآن کریم وہ سب سے پہلا حافظ قرآن بنا تھا۔ ماشاءاللہ اس بچے نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن کریم کو اپنے استاد کے لیے سنایا۔ دوسرا بچہ جو حافظ قرآن بنا اس نے 28.5 پارے 5.25 مہینے کے اندر مکمل کرے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے 1.5 پارا وہ پہلے کہیں پڑھ کے آئے تھے، 28.5 پارے اس نے صرف 5.25 مہینے کے اندر مکمل کرا۔ اس نے وہ حافظ قرآن بنا، 5.5 مہینے کے اندر وہ حافظ قرآن بن گیا۔
ایک بچہ اور تھا، اس بچے نے 8 مہینے میں قرآن پاک کو حفظ کر رکھا۔ مجھے اس بات کو خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اس مدرسے میں ایسے بچے بھی حافظ قرآن بنے ہیں جنہوں نے بہت کم عرصے کے اندر قرآن کریم کو حفظ کر رکھا۔ اس کا ثمرہ ہم اپنے اساتذہ کو اور ہمارے بہت سارے ذمہ دار ساتھی ہیں، اور خاص طور سے جو ہمیں مستقل طور سے ہماری جو سرپرستی کرتے ہیں قاری ارشد صاحب برکاتہ العالیہ، بار بار ان کا آنا اور ان کی نصیحت جو ان کی پوری طریقے سے مدرسے کے اوپر نظر ہے، اور وہ ہر طریقے سے ہمیں سمجھاتے بھی ہیں اور کوآپریٹ کرتے ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے ہمیں ہر طریقے سے جو بھی ان کے بس میں ہے اس طریقے سے بھی وہ سمجھاتے ہیں کہ بچوں کو ایسے تعلیم دینی ہے، ایسے پڑھانا ہے۔ ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ہمارے لیے ہمارے مدرسے کے لیے ایسے ہماری سرپرستی کرنے کے لیے موجود ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی مدارس ہیں، ہر مدارس کے اندر ہمارے اکابروں کو جن کی پوری طریقے سے عبور حاصل ہے قرآن سے کے اوپر مستقل طور سے باریکیوں سے واقف ہیں، ایسے قاریوں کو بلایا جائے اور ان سے معلومات کر کے اور پوری طریقے سے تعلیمی نظام کو مستحکم بنایا جائے، اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک بچہ لاک ڈاؤن میں عالم بن کے ڈاکٹر دیوبند سے فارغ ہو کے میرے پاس آیا اور اس نے کہا میں صاحب میں مفتی سے بننا چاہتا ہوں، اس کا کورس کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اس سے کہا کہ تمام مدارس بند ہیں، بہتر یہ ہوگا آپ حفظ کر لیجیے۔ اللہ کے فضل سے اس بچے نے عالم بننے کے بعد اس نے 1 سال کے اندر قرآن کریم کو حفظ مکمل کرا، اور جب رمضان کا مہینہ آیا تو قرآن کریم کو اس کو سنایا گیا۔ محنت کرنے والے اللہ نے یہ قرآن کریم کو بڑا آسان بھی کر دیا ہے اگر ہم اس کے اوپر محنت کریں، کوشش کریں۔ مدرسہ الحمدللہ اس مدرسے کی تقریباً 13 سال لگ رہی ہے یہاں تعلیم کا سلسلہ جو ہم نے جاری کرا تھا 2010 میں مدرسے کی بنیاد رکھی تھی۔ جگہ بہت کم ہے اور جذبہ اور ایک طریقے سے محنت کا سلسلے میں جو ہم سوچ رہے تھے کہ اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں اور تعلیمی میدان میں کیسے کام کریں، اور الحمدللہ ہم نے ایک بڑی زمین خرید لی ہے، تقریباً 500 گز کے قریب ہو سکتے ہیں، بلکہ 500 سے زیادہ ہی مل جائے گی۔ اب اس میں تعمیر کام شروع کر دیا ہے، تقریباً 350 گز زمین میں تعمیر کام شروع ہو رہا ہے، اور کوشش یہ رہے گی کہ عید کے بعد میں ہم مدرسے کو مسجد رکھیں گے، بالکل مسجد کے برابر میں۔ یہ جگہ بہت ہی کم پڑ رہی تھی اور بہت سارے طلبا آ بھی رہے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو، بہت سارے لوگ کی خواہش یہ تھی کہ ہم اپنے بچوں کو اس مدرسے میں پڑھائیں، کیونکہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہی ہے کہ جو بچے ہمارے پاس تو پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن کو ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ میں ہم نے آخری تک تعلیم بنا رکھی ہے۔ الحمدللہ ابھی کے بچے جو نشان ہے اس نے 5ویں کبھی 6ٹھی کبھی اپنے 7ویں کلاس میں جس کا بھائی جس کا بھی ناط پاک پڑھی قرآن کی بنیاد ہے، تو اس بچے کا بھی لازم تعلیم وہ بھی 7ویں کلاس میں 6ٹھی وہ بات ہے کہ 7ویں کلاس میں 8ویں کلاس میں ہمارے یہاں بچے پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ترتیب بنائی ہے کہ جو بچہ ہمارے یہاں سے حافظ قرآن ہوگا وہ دنیا کے اعتبار سے اصلی تعلیم میں بھی کم سے کم 8ویں پاس کریں۔ اب خوشی کی بات یہ ہے کہ جو اب نیا تعلیمی کام جو شروع کرا ہے ہم نے، وہاں جب ہم شفٹ ہو جائیں گے وہاں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے حفظ ناظرہ کے ساتھ میں مستقل طور سے ادھر کا شعبہ بھی الگ رہے گا
اور فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں انشاءاللہ آئندہ سال یا اس سے اگلی سال بہت جلد شروع کر دیں گے، اور ارادہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے، اور عالم کے ساتھ میں تقریباً 10ویں کلاس 10ویں تک کی ان کو تعلیم دیں گے۔ عزائم جو ہم نے کر رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ آج اصلی تعلیم بہت ضروری ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ میں اگر ہم نے دنیا کی تعلیم کو حاصل نہ کرا تو یہ تو ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اس لیے وقت کو تقاضا کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ محسوس کرا کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم اور مضبوطی سے دین کی خدمت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جذبات کو، جو ہماری نیت ہے، اور اللہ اخلاص ہماری نیت کے اندر فرما دے کہ ہم آگے چاہتے ہیں اور اچھی بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر دھیان دیں، اور جو مدرسہ شروع کرا ہے قومی کام، اس کے لیے آپ بات کریں کہ اللہ رب العالمین کے فائدے چل صاحبزادہ محترم حافظ فیضان حافظ نشان کا استقبال ہوا اور ان کے سامنے ان کے دادا کا استقبال ہوا۔ بات یہ ہے کہ اس خوشی و جذبات میں ہم ان کے والد کو پوچھے تو میں چاہتا ہوں کہ والد کا بھی استقبال ہوا، اور میرے ہاتھوں میں مولانا محمد کے جو والد محترم ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں ان کے ہاتھوں صاحبزادہ مولانا محمد صاحب استقبال ہے۔ نہیں، بڑوں کا حال بڑوں کا سب کا خیال وعلیکم السلام، آئیے جی ماشاء اللہ جی بھائی استقبال کو ماشاء اللہ بھائی جتنی خوشی کی جائے کم ہے، بہت بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ زبیر صاحب اب آپ ایک مالا سب کی کیسے کرتے سب لا پلا کے ماشاء اللہ جی سب یاد رکھیں جزاک بہت خوب ماشاء اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کو مبارک بھائی آپ اختتامی جی دعا کرنے میں ضرور سی پڑھ